السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، میری یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے جن کا کل پیپر ہے بیٹا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کر دوں کہ آپ نے نا جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا کسی بھی امتحان میں، چاہے وہ زندگی کا امتحان ہے، بورڈ کے پیپر ہے، جو بھی ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ آپ ریلیکس رہیں، کام رہیں، کول اینڈ کام رہیں۔ اگر ایک چیز کی ٹینشن آپ جو ہے نا کریٹ کر لیں گے ذہن میں، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ آپ سے آگے بھی چیز یاد نہیں ہوں گی اور جو یاد ہے وہ بھی بھول جائیں گے۔ ریلیکس رہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا اپنی جو آپ کی ای شیٹ ہوگی، ان کا میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ان کو دیکھ لیں کہ ہم نے ان کو فل کیسے کرنا ہے، کوڈ کیسے لکھنا ہے، رول نمبر کیسے لکھنا ہے، نام کیسے لکھنا ہے، ان چیزوں کو بیٹا دیکھ لیں۔ تو اس کو تسلی سے ہم نے دیکھنا ہے، صحیح طرح فل کرنا ہے، کیونکہ یہ مین چیز ہوتی ہے۔ اگر اسی میں آپ نے غلطی کر لی تو پھر یہاں سے پھر آپ آگے جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بار ویڈیو دیکھ لیں، آپ پرسکون ہو جائیں گے کہ 2 منٹ کی 3 منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس طرح آپ نے فیل کرنا ہے وہ، اب پھر آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اس طرح چیزوں کو فیل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا اب جو آپ کو ای شیٹ ملے گی بورڈ کے اندر، یہ جو بورڈ پیپر ملے گا، اس میں آپ نے جو آپ کی مارجن لائن ہوگی نا، اس سے باہر کچھ نہیں لکھنا۔ جو بھی چیز لکھنی ہے وہ ای شیٹ کے اندر رہتے ہوئے لکھنی ہے، اس میں بھر نہیں دینا۔ وہ کوئی لفظ آپ کے باہر جا رہے ہیں تو وہ کٹ جانے ہیں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس حاشیے کی اندر رہ کے چیزوں کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا پین کوئی اس طرح کا لیں جو آپ کا ایک تو ڈارک کلر ہو، ٹھیک ہے۔ بال پوائنٹ جو ہے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ انک پین میں بچے بار بار کمنٹ میں پوچھتے ہیں سر ہم انک پین یوز کر سکتے ہیں؟ بیٹا کر سکتے ہیں، لیکن انک پین کے بہت سے ڈرا بیکس ہیں۔ اس کی انک پھیل سکتی ہے۔ اب آپ کہیں سر میں تو پین یوز کر رہا ہوں بہت اچھا ہے، بالکل ہوگا، لیکن بعض ٹائم یہ ہوتا ہے آپ کا پین اچھا ہوتا ہے، آگے شیٹ ایسی ہو جس میں انک پھیلتی، پھر کیا کرو گے؟ تو بال پین تو ہر پیپر پہ صحیح چلتا ہے، تو کوشش کرو بال پین کا یوز کرو۔ اچھا، یہ پینسل سے ڈائیگرام بنانی ہے، یہ نہیں، پینسل الاؤ ہی نہیں ہے۔ اب کی بار بورڈ میں پینسل سے آپ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ای شیٹ سکین ہوگی اور وہاں پینسل نہیں یوز کرنی۔ آپ نے ڈائیگرام بھی بنانی ہے تو ڈارک پین سے بنائیں، ٹھیک ہے، بال پین سے بنائیں، یا بلیک مارکر سے بنائیں تو بلو مارکر سے بنائیں۔ پھر دوسری بات ہے یہ تو ای شیٹ پہ تو یہ ہوگا نا کہ اس میں کوشچن پہلے سے دیے ہوں گے اور آنسر کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ نے لکھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، جو کوشچن ہے اسی کا آنسر اسی کے اندر لکھنا ہے، باہر نہیں لکھنا، ٹھیک۔ بیٹا آپ نے نا ٹائم کے لحاظ سے بڑا خیال رکھنا ہے۔ ٹائم جو ہے نا، اب اکثر چیز کیا ہوگی، مارکس اس کے کم ہوں گے، ہم اس پہ ٹائم زیادہ لگا دیں گے۔ ایک چیز کوشچن ہے اس میں مارکس اس کے کم ہیں اور ہم جناب اسی کو ایکسپلین کیے جا رہے نہیں۔ دیکھیں بھائی کس کے مارکس زیادہ ہیں، اگر اس کے مارکس زیادہ ہیں تو اس پہ ٹائم زیادہ لگائیں، جس چیز کے مارکس کم ہیں نا اس کے مارکس جو ہیں وہ کم لگائیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت اہم چیز ہے، اور ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھیں۔ اچھا، پھر جیسے سائنس کا پیپر آپ کا ہوگا، یہ سائنسز کے پیپر ہوتے ہیں، ان میں ڈائیگرام اگر بن رہی ہے تو آپ نے ضرور بنانی ہے۔ مطلب اگر آپ کے کوشچن میں، اور زیادہ تر ہوتی ہے آپ کے آنسر میں، تو ڈائیگرام بیٹا آپ نے ضرور بنانی ہے، کیونکہ ڈائیگرام ہونی چاہیے، پوائنٹس ہیڈنگز بنی ہونی چاہیے۔ جو بھی لانگ کوشچن خاص طور پہ آپ لکھ رہے ہیں نا، تو آپ اس کی ہیڈنگز لکھیں، ڈائیگرام بنائیں، ٹھیک ہے۔ جو ایک آدھ کوشچن ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نا ڈفرینس والا ایک سوال ہوتا ہے، تو ڈفرینس والے سوال کو ہمیشہ ایک ٹیبل کے اندر لکھیں، ٹھیک ہے۔ مثلا دو چیزوں کا اگر ڈفرینس پوچھا ہے تو اس کو ٹیبل بنائیں، لیفٹ سائڈ پہ ایک چیز، دوسری سائڈ پہ ایک چیز۔ تو یہ جو بھی کوشچن ہوگا آپ نے ڈفرینس ایسا سوال جس میں کوئی فرق پوچھا گیا ہے دو چیزوں کا، جیسے میوسس یا مائٹوسس کا ڈفرینس کیا ہے، تو وہ فرق والی چیز آپ نے بیٹا ہمیشہ جو ہے نا وہ ٹیبل کے اندر لکھنی ہے۔ پھر جو کوئی کیلکولیشن بیٹا آپ کر رہے ہو، جو آنسر اینڈ پہ لکھو، کوشش کرو اس کو نا انڈر لائن کر دو یا ایک سکوئر کے اندر لکھ دو، اس سے یہ ہے کہ امپیکٹ اچھا پڑتا ہے۔ اب ایک چیز ہے، اب آپ کو نا سوال نہیں آ رہا، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، وہ نہیں آ رہا جی وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹا کبھی نہیں ایسا کرنا۔ دیکھیں آپ خالی چھوڑا ہے نا تو پکا 0 مارکس ہے نا۔ ہم ذہن میں لے کر آئیں چیزیں کہ اس سے ریلیٹڈ کیا چیز میں نے یاد کی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ لکھ دیں، یہ اس سوال کے لیے جو آپ کو بالکل نہیں آ رہا۔ تو خالی تو بالکل نہیں چھوڑنا، خالی کا تو پکا پتہ ہے نا 0 مارکس ہے، اب اس میں کچھ نہ کچھ لکھیں، کیا پتہ آپ اس سے ریلیونٹ چیز لکھ دیں تو مارکس مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو خالی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اچھا، پھر کچھ ایسی غلطی ہے جن کی وجہ سے بچے جو ہے نا غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک تو بیٹا یہ نقل والا نا
کبھی کبھی بھی، ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو آپ لے کے جا رہے ہو ضروری تو نہیں ہے وہی آئے گا، ایک چیز ایسے چیزوں کو بالکل آپ نے نہ کسی سے پوچھنا نہ کسی سے بتانا پیپر کے دوران، سیدھی سی بات ہے۔ پھر ای شیٹ پہ جو کوشچن آپ نے لکھا ہوگا نا اسی کے نیچے اسی کا آنسر ہونا چاہیے، مطلب ایسے نہیں کہ کچھ چیزیں آگے لکھ رہے ہو کچھ پیچھے لکھ رہے ہو، جو کوشچن اسی کے نیچے اس کا آنسر۔ اچھا پھر اضافی سوالات کی بات اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ ایکسٹرا کوشچن سر کرنے چاہیے۔ دیکھیں بیٹا پہلے نا آپ جیسے 13 سوال دیے گئے ہیں اس میں سے 10 کرنے ہیں، 6 دیے اس میں 4 کرنے ہیں، تو پہلے آپ وہ 4 کر لو۔ یا اکثر ہوتا ہے ایک لیٹر ہے ایک کہانی ہے اس میں سے ایک چیز پوچھی ہے تو ایک چیز لکھے، پہلے وہ ایک لکھ لو اچھی سے، پہلے ہر سوال کی وہ چیزیں پوری کر لو، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو بچے نا اس چینل پہ نئے ہیں بیٹا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، کیونکہ 8 9 کلاس کے اب یہ بورڈ کے پیپر ہیں تو ہم تاکہ انشاءاللہ شروع سال سے ہی بورڈ کی پیپر کی تیاری کروائیں آپ کی، تو اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ دیکھیں اینڈ ٹائم پہ ہماری یہ ٹینشن بن رہی ہے تو کیوں نہ ہم شروع سال سے ہی چیزوں کی تیاری کریں، تو شروع سال سے ہی آئندہ ہم نے تیاری کرنی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کی جتنی ہیلپ کر سکیں کریں گے۔ تو اس چینل کو بیٹا ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور لائک کر دینا۔ اچھا اضافی سوال کی بات ہوگی پھر، اچھا اکثر نہیں، اس میں جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو خالی چھوڑ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سر جی میری ماں بیمار تھی میرا باپ بیمار تھا میں دعائیں دوں گی فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیں بیٹا بورڈ کے پیپر میں ایک بندہ نہیں ہوتا جو چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ بڑا ایک ترتیب ہوتی ہے، تو وہ آپ کا ہیڈ ایگزامینر ہوتا ہے، پھر مطلب بہت سی چیکنگ ہوتی ہے، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ترس کھا کے دے دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ جواب سے ریلیٹڈ اس میں کچھ لکھ دیں، شاید نمبر مل جائے۔ تو اس طرح کی چیزوں بنانے کی یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہاں نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر جب بیٹا کر لیں جیسے ایم سی کیوز کیے ہیں تو ان کو کاؤنٹ کر لیں ایک بار کہ میں نے سارے کر لیے، یا آپ جو ہے نا سبجیکٹیو کریں تو ایک بار تھوڑا بہت پڑھ لیں، اکثر کہیں ڈاٹ بھول گئے کہاں پہ ایم اسکوئر لکھنا تھا ایم لکھا ہوا تھا اسکوئر ڈال دیا، تو اس طرح کی چیزیں آپ نے ایک دفعہ ری چیک ضرور کرنا ہے پیپر کو۔ اور یہاں ایک بات میں ایڈ کر دوں بیٹا، ایم سی کیوز کا ٹائم الگ ہوگا سبجیکٹیو کا الگ ہوگا، تو جو ایم سی کیوز کا ٹائم ہوگا نا اسی میں آپ نے ایم سی کیوز کرنا ہے، یہ نہ سوچنا 3 گھنٹے ہو جائے گا میں یہ بعد میں وہ آپ سے لے لیں گے ایم سی کیوز، تو اسی ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے چیزوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بار ری چیک ضرور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا اوور آل آپ ایک بار دیکھ لیں کہ میں نے اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں کی، جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے ری چیک ہو جائے گا، اور کوشش کریں ٹائم سے پہلے نہیں اٹھنا، ٹائم سے پہلے ان کیس اب جیسے میں نے کہا کہ آپ نہ پہلے ایک کام کر لیں، ریگولر بیس پہ آپ نے ساری چیزیں کر لی، ایکسٹرا نہیں کیا، آپ کا پیپر ہو گیا، آپ کے 20 منٹ پڑے، اب ایکسٹرا کرنا شروع کر دیں، کوئی ایک شارٹ پکڑ لے کوئی ایک لانگ پکڑ لیں، ایکسٹرا کرے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہے تو اٹھ کے نہیں جانا بلکہ ایکسٹرا کریں، اس سے کیا ہوگا، وہ بچے میں نے اس کو آنسر بھی کئی بار کیا اس بات کو کہ اگر آپ نے 10 سوال کرنے تھے بورڈ کے پیپر میں 13 میں سے آپ نے کر دیے 11، تو ان 11 میں سے جو صحیح ہوں گے ان کے نمبر لگیں گے، جو غلط ہوں گے ان کو وہ ختم کر دیں گے، یہ نہیں ہوتا کہ پہلے 10 چیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، امید ہے آپ کو تھوڑی سی ان چیزوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ بیٹا میری دعا ہے، ہم تو دعا تو مہینوں سے کر رہے ہیں، آپ کے لیے تیاری کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ کرے آپ کی جو ہے نا بہت بہت اچھے پیپر ہوں، آپ کا بہت اچھا پرفارم ہو، تو انشاءاللہ اچھا پیپر ہوگا، بے فکر رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔